جی السلام علیکم. آج کے لائیو شو کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان معروف کالم نگار جناب آصف محمود. آپ کالم کے ساتھ ساتھ روز ٹی وی پہ شو بھی کرتے ہیں اور ان چند کالم نگاروں میں سے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں اور اپنے قارئین کو اور ناظرین کو اکثر دستیاب ہوتے ہیں. اس لیے ان کا بہت زیادہ تعارف کروانے کی شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آصف صاحب کا بنیادی تعلق سرگودھا سے ہے اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے ایم اے انگلش کیا، پھر ایل ایل بی کیا اور کالم کے ساتھ ساتھ یہ اپنے لاء کی بہت اچھی پریکٹس بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ کتابیں ان کی انگلش میں اور کچھ اردو میں لکھ چکے ہیں، یہ انگلش کی کتابیں جو ان کی اب تک چھپ چکی ہیں اس میں ایک کتاب عافیہ صدیقی پر ہے، عافیہ صدیقی کا ٹرائل. ایک کتاب ان کی ڈرون اٹیکس پہ آئی تھی جس زمانے میں یہ سلسلہ چل رہا تھا، ڈرون اٹیکس انٹرنیشنل لا برنز ان دا ہیل فائر. اردو میں شائع ہونے والی آصف صاحب کی کتابوں میں مذہبی سیاست کا مستقبل، ڈرون حملے، اسرائیل اور پاکستان اور سقوط کارگل اور سی ٹی بی ٹی. اس کے علاوہ کچھ تراجم بھی کیے ہیں جس کے موضوعات فقہ کی تدوین نو اور عورت اور اسلام. تو آصف صاحب کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہے؟ آپ کا شو آج کل سنا ہے وہ بھی لاک ڈاؤن کی نظر ہوا ہے، کالم تو خیر آپ کے آ رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب. آپ کو پتا ہے کہ میں الرجی کا مریض ہوں اور اسلام آباد میں پولن کا سیزن ہے. عید کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے. فی الوقت تو گھر پہ ہی ہیں، شو وغیرہ تو ان دنوں میں نہیں کر رہا، کچہری کی طرف بھی نہیں جا رہا، گھر پہ ہی ہیں. صحیح. لیکن وہ جو آپ کی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، کبھی کسی جنگل میں، کبھی کسی ٹریل پہ، کبھی کسی جھیل پہ، اور نئی نئی چیزیں آپ دریافت کرتے ہیں، تو وہ گھر بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے ضابطے کو فالو کر سکتے ہیں. جنگل میں آج کل کون ہے؟ پارکس خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ چلے جاتے ہیں. آپ گھر میں آپ کب تک بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو باہر نکلنا ہے نا. کسی وقت تو آپ کا دل کرتا ہے کہ باہر جائیں، کچھ دنیا دیکھیں. کسی وقت آپ لانگ ڈرائیو کر کے آ جاتے ہیں، کسی وقت آپ ٹریل 5 آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ایک جنت ہے نا، وہ تو ایک گوشہ عافیت ہے. راول جھیل ہے، ان جگہوں پہ جا کے مطلب رش نہیں ہے، آدمی نہیں ہے. بھلے وقتوں میں یہاں پہ رش نہیں ہوتا، آج کل تو بالکل ہی یہاں پہ تنہائی ہے. تو ان جگہوں تک تو میں جاتا ہوں. اچھا آصف صاحب، ایک منٹ پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری وال پہ شاید اویلیبل نہیں ہو رہا، کوئی تکنیکی مسئلہ ہے. میں ذرا اس کو سیٹ کر لوں. ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے. وی آر گوئنگ لائیو سر، وی آر گوئنگ لائیو. اچھا تو چلیے، یہ تو فطرت کے قریب جو آپ جاتے ہیں، ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بتائیے کہ کیا گھر پہ کیا ایکٹیویٹیز ہے؟ مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ بلکہ یہ جو آپ کے پیچھے مجھے کتابیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ دیکھ کے مجھے وہ کہتے ہیں کہ لالچ آ رہا ہے کہ مجھے آپ کو وزٹ کرنا چاہیے. میرے پاس تو جو پڑھی تھی میں نے 2 دفعہ پڑھ دی ہیں. جو کتابیں میں پڑھ چکا تھا میں نے ان کو بھی پڑھ دیا. اب تو آج میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک پوسٹ لگا دوں گی، کوئی شریف آدمی اگر ان دنوں میں اس کے پاس کوئی اچھی کلیکشن ہو، وہ اگر وہ شیئر کرنا چاہے تو پڑھ کے آپ کو یہ آپ کی امانت واپس کر دی جائے گی. جو میرے پاس دستیاب تھیں، جو میری ریچ میں تھیں، جو میں ادھر ادھر سے اٹھا سکتا تھا، وہ تو میں نے تقریباً ساری نپٹا دی. اب تو وہی عالم ہے کہ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں. تو اب تو کتابوں کی تو تلاش ہے کہ کہیں سے مل جائے. میں بھی یہ آپ کا وہ بیک گراؤنڈ دیکھ رہا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہیں بیٹھ کے شو کرتا، چلے آتے ہوئے 1-2 کتابیں اٹھا لاتا آپ سے. چلیے اگلا شو ہم یہاں بیٹھ کے کر لیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کتاب پڑھنے والا تو پھر کتاب کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یہ جو سافٹ بک ہوتی ہے یا انٹرنیٹ پہ، کیا آپ اس طرف ملتفت نہیں ہوتے؟ ہاں، نیٹ سے چیزیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن نیٹ کی کتاب ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، وقت بدل رہا ہے. اب آپ کو وہیں پہ جانا ہے، آپ کو فیوچر میں وہیں پہ کتابیں پڑھنی ہیں. اس سے تو آپ کو یوز ٹو ہونا ہے، اس ٹیکنالوجی سے تو آپ کو یوز ٹو ہونا ہے، نو ہاؤ رکھنی ہے آپ نے اس کی. لیکن جو کتاب کا مزہ ہے نا، یہ تو آپ گھر میں بیٹھے ہیں، جیسے میں اب آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں ایسے ہی بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں. لیکن آپ کے پاس وہ دوسری کتاب ہے تو آپ گاڑی پہ نکلیں، آپ دامنگو کی طرف چلے جائیں، کوئی اچھی جگہ آپ کو ملے، آپ وہاں رک جائیں. بھلے آپ دن گزار کے آ جائیں، پڑھتے رہیں، دن گزار کے آ جائیں.
جھیل کے کنارے چلے جائیں, وہاں بیٹھ کے پڑھتے رہیں, اس پر پڑھ کے جب فارغ ہوں تو آ جائیں. یہ جو نیٹ کی چیز ہے, ای بک جسے آپ کہتے ہیں, اس کی ظاہر اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں, اس کو تو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایک آپ اس کو ایک نوسٹیلجک بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی کچھ افادیت بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو دوسری کاغذ کی کتاب ہے اس کا ایک اپنا لطف اور اپنا مزہ ہے. ہاں یہ بات تو درست ہے, بالکل درست ہے. اس کا مطلب ہے کہ ای بک ریڈر سے آپ کی دوستی نہیں ہوئی, ورنہ آپ اس کو بھی لے جا سکتے تھے اور لے جا کے پڑھ سکتے تھے. نہیں, لے جا کے پڑھ سکتا تھا, لیکن سم ٹائمز جب آپ اوپر جاتے ہیں نا, مارگلا جنگل سے اوپر کی طرف آپ جاتے ہیں, سگنلز نہیں ملتے آپ کو. جھیل کا بھی جو ایریا پرانا ایریا ہے اس طرف آپ کو سگنل نہیں ملتے. ای بک ریڈر میں تو کتابیں آف دی لائن آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں, اس کا مجھے اتنا نہیں پتا, میں تو آن لائن پڑھتا ہوں. ہاں, وہ چیز کسی وقت آپ سے سیکھیں گے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں. میں تو آن لائن بیٹھ کے جو پڑھتا ہوں, کچھ کتابیں یہ پیچھے جن کا میں نے ذکر کیا تھا, ان کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا, اور پھر ان کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کب تک اسکرین پہ نظر جما کے بیٹھیں گے. یعنی آپ گھر سے باہر ہیں, آپ کے پاس موبائل ہے, کتنی دیر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ تو کریں, کتنی دیر اس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں, کتنی دیر آپ اس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں نظر کا. تو دوسری کتاب کو آؤٹ ڈور میں پڑھنے کے لیے اس کو میں پریفر کرتا ہوں. صحیح. بال یوز ٹو ہونے کی بات ہے میرا خیال ہے. جو لوگ جو ہمارے نسل آج کی, کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی کی دوسری کتاب نہیں پڑھ سکتے, جو بھی پڑھانا ہے آپ نے کمپیوٹر کے اوپر پڑھانا ہے, آپ نے اس کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر پڑھانا ہے, موبائل کے اوپر پڑھانا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو اب میں نے کہا نا کس کی طرف ہمیں آنا ہے, آخر میں بچنا یہی ہے. کاغذ کی جو چیز ہے وہ ظاہر ہے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, اور ہمیں شعوری طور پہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بہت سی چینجز آ رہی ہیں, یوز ٹو ہوتے ہوتے ظاہر وقت لگے گا. جی بالکل. اچھا یہ بتائیے, آپ کا جو پروفیشن ہے وہ لاء کا ہے, اور پھر آپ کالم بھی لکھتے ہیں, کتاب سے آپ کا تعلق ہے, پریکٹس کرتے ہیں, آپ پروفیشنل لائر بھی ہیں. تو یہ نیچر سے جو محبت ہے, اور اتنا جتنا آپ وقت نکالتے ہیں آج کل کے دور میں اس دنیا میں, اور وہ بھی اسلام آباد جیسے شہر میں رہتے ہوئے مصروف دور میں, اس کی وجہ کیا ہے اور یہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ سر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بہانے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہو گئے ہیں, ہم یہ ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہائی کورٹ سے کیس بھگتا کے واپس آ رہے ہیں تو آپ ٹرین 5 کے رستے سے آ جائیں. جاگرز آپ کی گاڑی کی ڈگی میں پڑے ہوئے ہیں, ٹریک سوٹ ایک پیچھے رکھا ہوا, نہیں بھی رکھا ہوا تو جاگر پہنے چل پڑے, جہاں تک جا سکتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں. راول جھیل ویسے میرے گھر کے رستے میں پڑتی ہے, جھیل گھر کے رستے میں ہو تو وہاں پہ تو آتے جاتے بھی آپ اس کے ساتھ سلام دعا کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سینکڑوں لوگوں کے رستے میں پڑتی ہوگی نا. کتنے لوگ ہیں, میں نے کہا یہ جھیل سینکڑوں لوگوں کے رستے میں پڑتی ہوگی, لیکن کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہ جانے کی خواہش کے باوجود. یہ تو شوق کی بات ہے, آپ کو تو پتا ہے, آپ تو شاہد بھی ہیں اور اس کے شاہد بھی ہیں کہ ٹرین 5 پہ لے جانے کے لیے میں پہلے ادھر سے سفر کر کے آپ کے دفتر آیا کرتا تھا, پھر کہتا شاید صاحب آ جائیں نیچے, میں آپ کو لے جاتا ہوں. تو یہ تو شوق ہے نا. مطلب آپ 2 دفعہ میرے ساتھ گئے ہیں, 2-3 دفعہ گئے ہیں, نہیں آپ کا پارٹنر بھی تھا تو شوفر بھی آپ کا میں ہی تھا, میں ہی آپ کو لے کے گیا تھا. تو یہ شوق کہہ لیں, چلیں اس کو, رستے میں نہیں پڑتی, شوق کہہ لیں اس کو. لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو بہت مصروف زندگی ہے اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ باتیں ہیں سارے. صحیح. اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کے جو دلچسپی کے مستقل موضوعات ہیں, آپ کی تحریروں کے بھی اور آپ کی شوز کے بھی ہمیں نظر آتے ہیں, اس میں اتنی ورائٹی ہے اور اتنا یکدم اس میں تبدیلی نظر آتی ہے کہ آپ کا جو قاری ہے وہ ذہنی طور پہ بڑے اس کو جھٹکے لگتے ہیں, اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے رد عمل دے. اس کو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی جگہ پلیس کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے, کم از کم نئے قاری کو. تو آپ کے موضوعات میں سے مثلاً ایک آپ اکثر لکھتے ہیں, یہ طلبہ سیاست کے حوالے سے, اور اس پہ آپ کی رائے بڑی بلنٹ ہوتی ہے, بڑی کلیئر ہوتی ہے. اس سے جو لوگ اتفاق کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو بہت شدید اختلاف بھی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے یہاں جو بھی معاملہ ہے تعلیمی اداروں میں, طلبہ سیاست, طلبہ تنظیمیں, طلبہ یونینز, اس پہ آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ کیا رائے ہے؟ مختصر کچھ بتائیے. میری مختصر رائے تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ طلبہ تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں ظاہر ہے ہاں نہیں ہونی چاہیے, طلبہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی. ہمارے تعلیمی
کچھ ریفارمز کر لیں آپ تو پھر بالکل نہیں تو میں نہیں کہوں گا, کچھ ریفارمز کر لیں موجودہ شکل میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ میں نے ایک کچھ کالم لکھے, مجھے اب یاد نہیں میں نے کس پہ لکھے, تو سعود شاعر صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ یہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں, ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے. بھٹو صاحب کے بارے میں ان کا مشاہدہ بہت برا تھا, تو میں نے کہا نہیں ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے. تو پھر شاعر صاحب نے کہا کہ اصل میں ہر دور کا اور ہر آدمی کا اپنا ایک طاغوت ہوتا ہے, تو یہ طلبہ تنظیمیں ہمارا ایک طاغوت ہے. یہ اس کے جو میرے اس کے اوپر جو دلائل ہیں وہ سارے آپ کے سامنے, لیکن میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ان طلبہ تنظیموں میں سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے اچھی طلبہ تنظیم کون سی, جن طلبہ تنظیموں کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ طلبہ تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے, ان میں سے اگر آپ پوچھیں کہ سب سے اچھی کون ہے اخلاق اور کردار اور تربیت کے لحاظ سے, تو میں کہوں گا کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے. اچھا, یہ الگ بات ہے کہ جب میں کچھ تجربات بیان کرتا ہوں اس دلائل میں کہ طلبہ تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے, اس میں ان کے کچھ تجربات آ جاتے ہیں جس سے ہمارے بہت سے دوست خفا ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی اگر یہ موضوع ہو کہ ان طلبہ تنظیموں میں ہم نے خیر کیا دیکھا, تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی میرے مشاہدات میں سر فہرست اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہوگی. معاملہ یہ نہیں ہے کہ جمعیت کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, معاملہ یہ ہے کہ طلبہ تنظیموں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. صحیح نہیں, خیر یہ تو آپ نے ایک تنظیم کا نام لیا, میں تو اوور آل آپ کی اس پر رائے پہ بات نہیں, میں نے اس لیے کہا کہ جب طلبہ تنظیموں کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے دوست جو خفا ہوتے ہیں وہ اس تنظیم سے ہوتے ہیں, اور ان سے میرا بڑا اچھا پیار محبت کا تعلق ہے. تو چونکہ بات چل نکلی تو having said all that یہ وضاحت بھی کر دینی چاہیے کہ اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے یونیورسٹیوں کے اندر میں نے بہترین لوگ ان میں سے دیکھے, لیکن میں نے پاور پالیٹکس میں انہی میں سے بہت سے اچھے لوگوں کو اس سارے کریکٹر سے الٹ کرتے بھی دیکھا. اس سے پھر دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. تو یہ جو پاور پالیٹکس ہے یہ آپ کی وہ جو خیر ہے جو بہت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے, یہ اس کی پوری روح کو مجروح کرتی ہے, کیونکہ پاور پالیٹکس کی اپنے تقاضے ہیں, اس کی اپنی ایک نفسیات ہے. تو طلبہ سیاست جو ہے یہ اصل میں آپ کے تعلیمی ادارے کو تعلیم سے ہٹا کر پاور پالیٹکس اور جتھا بندی کی طرف لے کے جاتی ہے. میں اس کے خلاف ہوں, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں تو ظاہر سی بات ہے, پھر اس صورت میں تو کوئی بھی تنظیم ہو اور کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو, آپ کی رائے تو سب کے لیے ایک ہی جیسی ہوگی نا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ طلبہ سیاست کی تو ہم نے بات کی ہے, مذہبی سیاست کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ کی چونکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کتاب بھی اس موضوع پہ آئی ہے, تو پاکستان کی سیاست میں مذہبی سیاست کا کردار, ماضی, حال, مستقبل, کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیے اس میں پھر میں اس کے اوپر لکھنا چھوڑ چکا ہوں, بہت عرصہ ہو گیا. اس رستے پہ, اس گلی پہ کبھی گیا ہی نہیں ہے. طے کر لیا تھا کہ, اور آج کل تو سچی بات ہے کہ جو کیریکٹر اور جو درد دل الخدمت نے اور سراج الحق صاحب نے دکھا دیا ہے اس کرونا کے زمانے میں, اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ان پہ اصولی تنقید کرنا بھی بہت مشکل ہے. یعنی جماعت اسلامی نے اس وقت کمال کر دیا ہے الخدمت کے پلیٹ فارم سے, اور ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ وہی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا کہ کیا جماعت اسلامی جیسی تنظیم کی توانائیاں معاشرے کی تربیت میں اور ان کاموں میں صرف ہونی چاہیے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں, یا فضول سیاست میں صرف ہونی چاہیے؟ آپ نے 50-60 سال لگا دیے, آپ نے کیا حاصل کیا؟ چند نشستوں کے علاوہ آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ اگر اس سے ہٹ کر ایک خیر کی قوت بنے جیسے آپ ہیں, اور آپ نے حیران کر دیا ہے کرونا کے معاملے کے اوپر, تو آپ میرا خیال ہے ایک بہت اچھی تربیت بھی کر سکتے ہیں لوگوں کی, ایک بہت علمی وہ آپ ایک گراؤنڈز کے اوپر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور آپ کا سیاست کے اوپر اثر و رسوخ بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہرحال ان کا کام ہے, انہوں نے کرنا ہے. دوسرا مذہبی سیاست وہ ہے جو فضل الرحمان صاحب کی سیاست ہے, وہ تو تہمت ہے مذہبی سیاست کے اوپر. فضل الرحمان صاحب اپنی استاد طبع, اپنے مزاج, اپنے طریقہ کار, ہر لحاظ سے ایک سیکولر سیاست کر رہے ہیں. تو مذہبی سیاست تو ان کی صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے مذہبی ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. تو وہ اگر وہ سیاست کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو مذہب کے نام پہ کریں, آپ اس کو لسانیت کے نام پہ کریں, قومیت کے نام پہ کریں, آپ جو مرضی کریں. لیکن یہ جو ایک نظریاتی مذہبی جماعت اس وقت نظر آ رہی ہے وہ تو جماعت اسلامی ہے. اور جماعت اسلامی کے بارے میں پھر وہ جہاں ہم حرف تحسین ان کے لیے کہتے ہیں, وہیں یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ توانائیاں سیاست میں ضائع نہ ہوئی ہوتی تو شاید پوٹینشیل زیادہ ہوتا. لیکن یہ ایک رائے ہے, ظاہر ہے وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں,
وہ اس میدان کے کھلاڑی ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. یہ تو آپ نے ایک سوال پوچھا تو میں نے جواب دے دی. یہ تو آپ نے بات ختم کر دی میرے حساب سے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی کامیابی یا خوبی اگر ہے تو وہ غیر سیاسی میدان میں ہے, جس کی تحسین آپ نے کی ہے. سیاست میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جماعت اسلامی کی سیاسی میدان میں بھی بہت خوبی اور بہت کامیابی اور بہت قوت ہے. اس کی میں انتخابی سیاست کی بات کر رہا ہوں. جی, انتخابی سیاست, میری مراد انتخابی سیاست نے آپ کو دیا کچھ نہیں ہے نا. کیا دیا ہے؟ 4 نشستیں, کبھی 6 نشستیں, کبھی 2 نشستیں. پورے ملک میں آپ نے سرمایہ, کتنے وسائل اور افرادی قوت آپ نے اس کے اندر جھونکی, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ اگلے 100 سال بھی لگے رہے تو آپ اس پاکستان کی اس موجودہ انتخابی ڈھانچے کے اندر آپ نہیں جیت سکتے. پھر آپ کو سوچنا ہے آپ اس کو کیوں نہیں کر سکتے. وہ ساری خامیوں کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے. آپ کی خوبیاں ہی انتخابی سیاست میں شاید آپ کی خامیاں بن جاتی ہیں. تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کارکنان کے جذبوں کو, ان کے وقت کو, ان کی توانائیوں کو, اپنے وسائل کو کہاں صرف کر رہے ہیں, کہاں جھونک رہے ہیں. ہاں تو بس ٹھیک ہے, یہ بات تو ختم ہو گئی کہ جماعت اسلامی کی انتخابی سیاست میں کوئی ان کی وہ نہیں ہے, فوٹنگ نہیں ہے, رزلٹ نہیں ہے. اور جو دوسری جماعت جس کو مذہبی جماعت کہا جاتا ہے, اگر وہ کامیاب نظر آتی ہے انتخابی سیاست میں, تو آپ کے نزدیک وہ سیکولر سیاست ہے, وہ مذہبی سیاست ہے ہی نہیں. تو یہ تو پھر بات میرے نزدیک وہ مذہبی سیاست نہیں ہے. ہاں, تو یہ تو پھر بات یہ ہوئی کہ پاکستان کی انتخابی سیاست میں مذہب کی بنیاد پہ کسی قسم کی کامیابی کی کوئی امید, کوئی توقع نہیں ہے. یہ پھر ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. مذہب کی بنیاد پر انتخاب جو جیتنا ہے وہ مشکل ہو جائے گا. سیاست کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت آپ کے پاس رہے گی, اور وہ آپ انتخابی سیاست سے ہٹ کے بھی نہیں تو ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ زیادہ ہوگی. پریشر گروپ کے طور پہ, ہاں بالکل ٹھیک ہے, پالیسی سازی پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. بہت سی چیزیں پریشر گروپ سے بھی آگے کی چیز بن جائے گی. پریشر گروپ تو ایک آپ اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں, نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں. آپ اتنی تربیت کر سکتے ہیں, آپ اتنی تربیتی فورس کھڑی کر سکتے ہیں آپ کہ کسی کے لیے. دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کی توہین کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے, اس کے اوپر کتنا رد عمل آیا. یہ رد عمل اصل میں بتا رہا ہے کہ اہل علم کی بڑی قدر ہے سوسائٹی کے اندر. یہ کسی مذہبی سیاست دان کی بات ہوئی ہوتی تو شاید یہ رد عمل نہ آتا. تو جب آپ انتخابی سیاست میں کشمکش اقتدار میں حریف نہیں ہوتے تو پھر آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک ویلیو, ایک عزت افزائی اور ایک قدر اور طرح کی ہوتی ہے. اور جب آپ حریف بن جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے. اب یہ تو ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا بننا ہے. اچھا, ہم ساتھ ساتھ نا انہی موضوعات پہ کچھ کمنٹس آ رہے ہیں, میں وہ بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں. اطہر وقار عظیم صاحب فرماتے ہیں کہ مذہبی سیاست کی آپ تعریف کیا کرتے ہیں؟ کیا مذہبی سیاستدانوں کو طاقت کی حرکیات میں اپنی اثر پذیری بڑھانی نہیں چاہیے؟ سب کچھ کرنا چاہیے, ہر جگہ پر بڑھانی چاہیے. طاقت کے مراکز میں تو میرے خیال ہے ان کی کافی اثر پذیری ہے, عوام کے مراکز میں تھوڑی سی بڑھانی چاہیے. صحیح. اچھا, یہ جناب ڈاکٹر عابدہ شریف ہیں, ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اسلامی سیاست کو نیا رنگ دے رہے ہیں, ارطغرل اور اسلامی ہسٹری کو پڑھانے وغیرہ وغیرہ. اب یہ بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے, اور بڑا اچھا سوال کر دیا آپ نے. دیکھیں ارطغرل کا میں مداح اس کے اسلامی ٹچ کی وجہ سے نہیں ہے. ارطغرل کو کسی حریفانہ کشمکش کا عنوان مت بنائیے. اصل میں ارطغرل جو ہے نا, وہ آپ اس کو خالصتاً سیکولر کریڈینشلز کے اوپر دیکھیں کہ پروڈکشن کیا ہوتی ہے, اداکاری کیا ہوتی ہے, ڈائلاگس کیا ہوتے ہیں, سین کیسے فلمایا جاتا ہے, بریوٹی کیا ہوتی ہے. دیٹ از ونڈرفل. اب وہ چونکہ ایک وہ بن گیا ہے, اب اس میں اسلامی تہذیب تو ہے اس میں, اب وہ کچھ نو مولود پاکستانیوں کو وہ اسلامی تہذیب برداشت نہیں ہو رہی. جو نو مولود پاکستانی ہمیں کل تک بتایا کرتے تھے کہ یہ دنیا تو ایک گلوبل ولیج ہے, یہ تو انسانیت کا ایک اجتماعی ورثہ ہے, یہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر آپ اس کے خلاف آپ کیوں بولتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک تہذیب انسانی نے ایک چیز اختیار کر لی ہے. تو بھائی جو ویسٹ سے چیزیں آتی ہیں وہ تو تہذیب انسانی ہو گئی, جو اسلامی ورلڈ سے آتی ہے اس کے اوپر آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے اوپر آپ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے لکھا ان کی پاکستانیت جاگ گئی. کیوں نہیں, ہمیں تو اپنے ہیروز کے اوپر بات کرنی چاہیے. کل ہم یہ بات کرتے تھے تو کہہ رہے تھے کیا بات کرتے ہیں جی, مقامی ہیرو کیا ہوتا ہے؟ مارٹن لوتھر تو کمال کا آدمی تھا جی, تہذیب انسانی کا لمبردار ہے, اور جی فلاں تو ہے. اچھا, چی گویرا ویل اینڈ گڈ ہیرو ہے, علی گیلانی کی بات آئے تو یہ بد مزہ ہو جاتے ہیں. اب ترکی سے ان کو ترکی کے کسی ڈرامے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, ترکی سے بہت سارے ڈرامے آئے ہیں. جس ڈرامے میں
ترکی کے جس ڈرامے میں اسلامی تہذیب کے رنگ آئے ہیں یہ اس سے بدمزہ ہو گئے ہیں، اور اب ان کے اندر نومولود پاکستانیت جاگ گئی ہے. یہ کل تک ہمیں یہی کہا کرتے تھے نا کہ کیا آپ مقامی بات کرتے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک مشترکہ ورثہ. مشترکہ ورثہ میں ترکی سے ڈرامہ آ گیا ہے بھائی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ 50 سال ان کی چیخیں نکلتی رہیں نسیم حجازی کی وجہ سے، اگلے 50 سال میرا خیال ان کے لیے ارطغرل کافی ہے. تو ارطغرل کو یار اس سے نکل کے دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ کسی بھی مروجہ پروڈکشن کے معیار پہ پرکھیں. آپ بریو ہارٹ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، آپ پیٹریاٹ کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، آپ گلیڈیٹر کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں، اور بیٹھ کے بات کر لیں ہمارے ساتھ. آپ کی میں کہتا ہوں کہ ان کے ایسے خوبصورت ڈائلاگس ہیں، یوں لگتا ہے کہ فرانسس بیکن نے بیٹھ کے لکھے ہیں کہ بریوٹی کیا ہے ان کے ڈائلاگس کے اندر. بعض ڈائلاگس کے اوپر آپ کو رکنا پڑتا ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے. تو اب چونکہ یار دیکھیں وہ ایک اسلامی تہذیب کا ڈرامہ ہے، ترکوں نے بنایا ہے، ترک نیشنلزم بھی ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اچھا اب اس کے اوپر کہنا جی کہ وہ ترک نیشنلزم یہاں پہ کیوں آ رہا ہے، یہاں پہ لوکل ہیرو آنا چاہیے. تو اللہ کے ولیو تمہیں کس نے روکا ہے، آپ لوکل ہیرو پہ بھی بنا لیں. اصل میں جو حریت فکر ہے اور جو یہ جو ہے نا یہ ایک حصے لطیف جسے آپ کہتے ہیں، یہ پھر کوئی بات ہے کہ یہ مشترکہ انسانی ورثہ ہے. وہ ولیم ویلس ہو اسکاٹ لینڈ کا بریو ہارٹ والا، وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. وہ امام شامل ہوں وہ بھی اچھے لگتے ہیں، علی گیلانی بھی اچھے لگتے ہیں. یہ مجھے تو بھگت سنگھ بھی اچھا لگتا ہے. یعنی اپنی دیکھیں اپنی رائے کے اوپر ایک بندہ ڈٹا اور اس نے قربانی دی. میرا تو بھگت سنگھ بھی ہیرو ہے، علی گیلانی بھی ہیرو ہے. یہ تعصب سے بالاتر ہو کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ادب اور آرٹ کے اوپر دیکھیں، پروڈکشن کے اوپر دیکھیں تو ارطغرل تو ایک شاہکار ہے، کمال کی چیز. اب عمران خان صاحب نے چونکہ پی ٹی وی پہ اس کو دکھایا تو یہ کریڈٹ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو دینا چاہیے نا. اب یہ میں تو نہیں چھین سکتا عمران خان صاحب سے. جی بالکل درست بات ہے، بالکل درست بات. اظہار الحق صاحب ہمیں سن رہے ہیں، ان کی کال بھی آ رہی تھی. اظہار صاحب اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ کو ان باکس میں نے لنک بھیج دیا ہے، آپ ضرور جوائن کیجیے. کل آصف صاحب ہمارا شو تھا اظہار صاحب کے ساتھ، ان سے ہم نے بات کی دیگر معاصر کالم نگاروں کے بارے میں. آپ کا بھی ذکر خیر ہوا، انہوں نے آپ کے اسلوب کی بہت تعریف کی، اور بلکہ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سالوں میں آپ کے اسلوب میں مسلسل ایک بہتری آئی ہے، اور آج وہ پہلے سے کہیں بہتر انداز میں سامنے آیا ہے. اچھا یہ رائے میری بھی تھی، میں نے بھی ان سے اتفاق کیا. تو میں آج یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے آپ کا کس قسم کا مطالعہ ہے، کس قسم کی کوشش ہے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ذرا یہ راز کوئی آشکار کر ہی رہے ہیں آج. اچھا ایک تو میں آپ کا ممنون ہوں، اور اظہار صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو ایک استاد اگر ایک طالب علم کے لیے یہ کہتا ہے تو ظاہر طالب علم کے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. باقی رہا کہ کیا پڑھتے ہیں اور کیا مطالعہ کرتے ہیں، سچی بات ہے کچھ بھی نہیں کرتے یار. یہ آپ کا حسن نظر ہے کہ آپ کو تحریر اچھی لگتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. بس اظہار صاحب جیسے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے قلم سیدھا کیا ہے. خورشید ندیم صاحب کو میں شوق سے پڑھتا ہوں، اظہار الحق صاحب کو میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں. اظہار صاحب کے بعض کالم تو بہت کمال کے کالم ہیں. اظہار صاحب نے جو کوہ نور ہیرے کے اوپر ایک کالم لکھا تھا وہ دنیا کی بے ثباتی بتاتا ہے آپ کو. وہ تو اس قابل ہے کہ یہاں بیٹھ کے کسی دن وہ پورا کالم پڑھ کے سنایا جائے کوہ نور کا. وجاد مسعود میرے خیال ہے کہ میں نے ان کا کل دیکھا تھا، تقریباً اظہار صاحب کی اور میری ایک طالب علم کی فہرست وہی ہے جو کل بیان ہو گئی ہے. موضوع کے اوپر بھی دیکھیں اختلاف اور اتفاق ہو سکتا ہے. خورشید ندیم صاحب میرے استاد بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ ان کے کالموں سے مجھے کم اتفاق ہوتا ہے اور ان کو میرے کالموں سے کم اتفاق ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خورشید ندیم دیانتداری سے کالم لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت کالم لکھتے ہیں، ان سے میں سیکھتا ہوں. وجاد مسعود صاحب سے تو عرصہ ہوا مجھے، میرا خیال اختلاف. وجاد مسعود صاحب سے اتفاق بہت کم ہے، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ وجاد مسعود جیسی نثر، وجاد مسعود جیسی شائستگی، وجاد مسعود جیسا علم کس کے پاس ہے؟ اظہار الحق صاحب سے تو مجھے خیر کوئی ایسا اختلاف بھی نہیں ہے. تو جب اختلاف بھی نہیں ہے اور آپ ان کی نثر کے بھی مداح ہیں، اور جو کالم انہوں نے کل بیان کیے اپنے پوتوں کے بارے میں، جو انہوں نے بچوں کے بارے میں لکھے تھے، وہ تو شاہکار کالم تھے ہی تھے. انہوں نے جو اپنے گاؤں کی تہذیب کے بارے میں کالم لکھے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت کالم لکھے ہیں انہوں نے. اس طرح کی یہ ایک لمبی فہرست ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو کون کون سے رائٹرز اچھے لگتے ہیں، بہت سارے ہیں. اچھا تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اسلوب میں جو ایک ادبیت ہے اس کا تعلق ان چند کالم نگاروں کے کالم کے مطالعے سے ہی ہے، وہیں تک محدود ہے؟ آپ کا اپنا ادب کا مطالعہ کوئی پسند کوئی کیا ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں.
شاعری کا مجھے میری یہ مجال تو نہیں ہے کہ میں بھی کوئی شعر کہہ سکوں، نہ کبھی کہنے کی کوشش کی ہے، نہ کبھی یہ جسارت کی ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں. صحیح. اور مثلاً اظہار صاحب، اب چونکہ ان کے منہ پہ تعریف کرنا ذرا اچھی نہیں ہے تو ان کی تعریف تھوڑی دیر کے لیے نہیں کرتے. تو اظہار صاحب کی شاعری بھی پھر کسی دن بات کریں گے، بہت پیاری شاعری ہے. اظہار صاحب کی کتاب ان چند کتابوں میں سے ہے جو میں پلے سے خرید کے لایا تھا. افتخار عارف بہت بڑے شاعر. کیا بات ہے. افتخار عارف بہت بڑے شاعر ہیں. اچھا، وہ کم پڑھے تھے ایک صاحب، میں نے، میری کم عقلی ہے، کم علمی ہے، حضرت میر، لیکن وہ ظاہر ہے میری کیا مجال کہ میں کہوں کہ وہ اچھے شاعر ہیں، غالب ہیں. پتہ ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں سے کوئی ایک اچھا فکرہ پڑھ لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کو ایک کیفیت میں لے جاتا ہے اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور بائی دا وے، بیک ٹو دا ارلیئر پوائنٹ، ارطغرل کے ڈراموں کے کچھ ڈائلاگ بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ بھی آپ کو اس شہر میں اسی طرح قید کر لیتے ہیں جیسے ہارون الرشید کے، خورشید ندیم کے، وجاہت مسعود کے اور ہزاروں لق صاحب کے کالموں کے بعض فکرے آپ کو اس میں کر لیتے ہیں. تو بس کوشش کرتے ہیں یار اچھا لکھنے کی. نثر میں بتائیے، نثر میں کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کوئی اتنا بڑا مطالعہ نہیں کیا جی، میں تو ایک کم علم سا طالب علم ہوں. یہ پڑھنا کیا ہے اور کتابیں کیا ہیں، یہ اظہار صاحب سے آپ نے کل پوچھا، وہی اس کا جواب دیتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں، بس جو دیکھتا ہوں وہ لکھ دیتا ہوں. آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کا حسن نظر، میں آپ کا مشکور ہوں. جناب. اچھا چلیے یہ بتائیے کہ آپ کے کالمز کے جو موضوعات ہیں وہ یعنی کہ دیگر جو مین اسٹریم کے کالم نگار ہیں ان سے بہت مختلف بعض اوقات یوں ہوتے ہیں کہ آپ سیاست سے ہٹ کے سماج اور انسان سے جڑے جو عام معاملات ہیں ان پہ بھی بعض اوقات لکھتے ہیں، فطرت پہ لکھتے ہیں، سماجی ایشوز پہ لکھتے ہیں. تو یہ مین اسٹریم کا کوئی کالم نگار یا اینکر وہ کس طرح اپنے آپ کو اس جنگ سے، اس جبر سے آزاد کر پاتا ہے اور کمرشلی بھی وہ وائبل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی آپ کے اندر سے تحریک اٹھتی ہے یا کیسے ممکن ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو کمرشلی وائبل کی آپ نے بات کی، اس کا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کون سی چیز لکھی جائے. تو وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک بڑا پرابلم آ چکا ہے. اب پرابلم یہ آ چکا ہے کہ آپ کا کالم آپ کے کنٹینٹ کے اوپر نہیں ہٹ ہوتا، آپ کا کالم آپ کی عصبیت کے اوپر ہٹ ہوتا ہے. آپ انتہائی غیر معیاری، غیر شائستہ، انتہائی غیر موضوع انداز میں لکھتے ہیں، لیکن کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ اس میں پروموٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے کالم کو شام تک کہاں سے کہاں لے کے جائے گی. تو یہ جو پاپولر جرنلزم ہے اس نے بڑا غرق کر دیا آپ کی صحافت کا. انتہائی پست قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ صرف اس لیے، بلکہ اب تو کچھ سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی اس شعبے میں آگے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح سے وہ بٹرنگ کر سکتے ہیں اپنے حصے کے قائدین کی، شاید پروفیشنل صحافی نہیں کر سکتا، تو اب وہ بھی اس میں ہو گئے ہیں. دیکھیں، بہت سے کالم نگاروں کا صرف نام سامنے آ جائے نا تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ صاحب نے آج کیا لکھا ہو. ادیب جالب کی ایک نظم ہے جس میں وہ پیچھے سے بہت کچھ کہہ کے آتے ہیں، تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال، تو وہی ڈالا جا رہا ہے. اسے پالتو جرنلزم کہنا چاہیے. زرد جرنلزم قصہ ماضی ہو گیا ہے، یہ پٹ جرنلزم ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کس کی وہ کرنی ہے، خوشامد کرنی ہے، اور کس کی بے عزتی کرنی ہے، تمہارا کالم ہٹ ہو جائے گا. اب اس میں ظاہر ہے اس میں وہ موضوع میں تنوع کہاں پہ آ جائے گا. ان کا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی دلچسپی کا موضوع نہ ہو، لیکن جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہزاروں لق صاحب، رؤف کلاسرا صاحب بہت خوبصورت چیزیں لکھتے ہیں، سیاست سے ہٹ کے بھی لکھتے ہیں. ہزاروں لق صاحب لکھتے ہیں، خورشید ندیم صاحب لکھتے ہیں، بلکہ خورشید ندیم صاحب کو تو بعض اوقات کہنا پڑتا ہے کہ کچھ سیاست پر بھی لکھتے ہیں تھوڑا سا پلیز. اچھا، وجاہت صاحب بہت اچھی چیزیں لکھتے ہیں، عامر خاکوانی صاحب بہت اچھی چیزیں لکھتے ہیں سیاست سے ہٹ کر. لوگ لکھ رہے ہیں، ہاں، اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں. عامر خاکوانی صاحب کی بعض چیزیں مجھے یاد ہیں، بہت خوبصورت کمال کی چیزیں لکھی ہیں. جی کوئی شک. تو اب پتہ ہے ہو کیا رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے ود ڈیو اپالوجیز کہ اخبارات کے صفحات پر چھپنے والے بہت سے کالم نگار صرف اپنی بڑی عمر کی وجہ سے سینئر ہیں، اور اب وہ بطور کالم نگار مرحوم ہو چکی ہیں، اور انہیں سوشل میڈیا کے لکھنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو سوشل میڈیا آپ کو ریپلیس کر دے گا، اڑا کے رکھ دے گا آپ کو. ہو رہا ہے، پھر ہو جائے گا نا. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ وسیع بابا ہے سوشل میڈیا کے ایک،
جی آصف صاحب، میں کہتا ہوں کہ وسیع بابا جیسا لکھاری سوشل میڈیا میں نہیں، مجھے میڈیا میں دکھائیں آپ. جس کو وسیع بابا جیسی تحریر لکھنی آتی ہو. میری ایک دو ملاقاتیں ہی ہیں، میرے کو اتنے وہ احترام کا تعلق ہے، لیکن کوئی دوست نہیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن وسیع بابا بہت خوبصورت لکھتے ہیں. اچھا وہ ہمارے انعام رانا صاحب ہیں، ان کو تو خیر مکالمہ لے کے بیٹھ گیا، اس کی ایڈمنسٹریشن میں ان کا زیادہ وقت شاید وہ ہو رہا ہے. اب بھی لکھتے ہیں تو بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے ہٹ کے ان کی جو شروع کی تحریریں تھیں انہوں نے کھینچا تھا اپنی طرف کے. یہ اب بھی کبھی کبھی وہ چیز نظر آتی ہے ہمیں. اور بھی کچھ لوگ ہیں بہت خوبصورت لکھنے والے لوگ ہیں، میرا خیال ہے ان لوگوں کو بھی اسپیس دینی چاہیے. اور یہ چیزوں کا تعین پی آر کی بنیاد پہ، دھڑے بندی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کا تعین میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اب ایک نیا کلچر آ رہا ہے نا، اس میں صرف میڈیا، پرنٹ میڈیا کے لیے نہیں، الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اب آپ کو موضوع میں تنوع لانا ہوگا. اب یہ کون، کب تک یہ قوم یہ سنے کہ شیخ رشید نے یہ کیا؟ ہمارے اینکر کرتے کیا ہیں جی، شیخ صاحب آپ نے یہ کیا دیا، دیکھیں نہیں ساتھ رفیق صاحب، شیخ صاحب نے یہ کیا دیا. بیٹھ کے اور کیا کریں، اس سے آگے نکلیں، کوئی ڈھنگ کی بات کریں. ہمارے مکالمے کا کلچر آپ نے تباہ کر دیا، غیر شائستگی آپ لے کر آگے، غلم گلوچ کا کلچر، آپ خبریں پڑھنے کا آپ انداز دیکھ لیجیے، سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک عجیب ہیجان پیدا کیا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں دنیا میں کیا قیامت آ گئی ہے. آپ ٹھہراؤ کے ساتھ خبریں نہیں پڑھ سکتے، آپ شائستگی کے ساتھ ٹاک شو نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے جب میں نے لاہور سے شروع کیا تھا، یہ بزنس پلس تھا، تو کہا جاتا تھا کہ مہمان کی بے عزتی کر دیں جی، اڑا کے رکھ دیں جی. ایک دفعہ ایک اینکر نے خالد رانجھا صاحب کو رلا کے اٹھا دیا سیٹ سے، تو مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے شو. میں نے کہا جی مجھے تو آپ اس سے معاف رکھیں کہ ڈھنگے سوال کر کے اگر مہمان کی انسلٹ کرنی ہے تو میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو اب اگر وہاں پہ یہ کلچر نہیں آئے گا تو سوشل میڈیا اس کلچر کو ریپلیس کر جائے گا، یا انہیں اپنا کلچر بدلنا پڑے گا. تو یہ جو آپ نے موضوعات کی بات کی تھی نا، تو موضوعات کی طرف آنا پڑے گا سب کو. وہ بے شک موضوعات کی طرف آ بھی جائیں. بطور میڈیم الیکٹرانک میڈیا یا ٹیلی ویژن جو چیز ہے، یہ تو میرا خیال ہے آئندہ 6 مہینے یا 1 سال 1.5 سال کے اندر ویسے بھی ختم ہو جانی ہے. اس میں تو ختم ہونا ہی، ختم تو نہیں ہوتی چیزیں میڈیم کے طور پہ بہت حد تک. میں اس سے اختلاف کروں گا، اس لیے نہیں کہ میری روزی روٹی کا سامان الیکٹرانک چینل کے اوپر اس لیے نہیں کہہ رہا. میرا خیال ہے چلے گا. کچھ چیزیں اٹھ رہی ہیں، کچھ چیزیں پٹ رہی ہیں، کچھ نئے رجحانات آ رہے ہیں، کچھ ٹرینڈز ہمیں پٹتے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے رویوں کی تہذیب ہو جائے گی، کچھ چیزیں ری ایڈجسٹ ہو جائیں گی. وہ دیکھیں نا، وہ مذہب میں کہا گیا اسلام میں کہ ظلم یہ ہے کہ چیزوں کی ترتیب ٹھیک نہ ہو سکتا ہے چیزوں کی ترتیب ٹھیک ہونی شروع ہو جائے. جو ریٹنگ ہے، ریٹنگ کیا ہے؟ آپ پورے بلوچستان کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں، پورا بلوچستان ایک چیز دیکھتا ہے، وہ آپ کی ریٹنگ میں نہیں ہے. تیرا شہر سرگودا پورے کا پورا سرگودا ایک چیز دیکھتا ہے، وہ ریٹنگ میں نہیں ہے. آپ نے چند شہروں کے اندر میٹرز لگائے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی رپورٹ کے اوپر بھی آپ کو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. تو آپ کیسے طے کر سکتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں آخری بات کر رہا ہوں، آپ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ یہ قوم کیا دیکھنا چاہ رہی ہے؟ آپ کوئی اچھی معقول چیز لائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ نہیں دیکھی گئی کیا. آپ ایک فلیور تو دیں، یہاں بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یہاں بوڑھوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یہاں خواتین کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے وہ غیر معیاری مارننگ شوز کے. صرف سیاست لے کر آپ بیٹھ گئے، اور وہی پٹا ہوا طریقہ ہے کہ جی اچھا وہ ہوتا کیا ہے، 6 بجے کے شو سے مہمان اٹھتے ہیں، 7 بجے کے شو میں وہاں سے اٹھتے ہیں، 8 بجے کے شو میں ایک ہی کپڑے ہیں، ایک ہی پینل ہے، اور انتہائی غیر معیاری موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. موضوعات کی کمی ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گی چیزیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں غیر معیاری ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ معیاری ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو ہوں گی، اور پھر پتہ چلے گا آخر میں جا کے کہ چیزیں کہاں کھڑی ہوتی ہیں. نہیں آصف صاحب، جب میں نے یہ بات کی نا کہ وہ ختم ہو جائے گا، تو میں نے میڈیم کا لفظ استعمال کیا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی جو مین اسٹریم چینلز ہیں، ان کے جتنے ٹاک شوز ہیں، ایون خبرناموں کے چنکس تک، وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. وہ لائیو سوشل میڈیا، ان کی اسٹریم زیادہ دیکھی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیلی ویژن. تو جب یہ چیز سوشل میڈیا پہ آ جائے گی، ان کا ریڈر یا ان کا جو ویور ہے وہ 90% سوشل میڈیا سے آ رہا ہوگا، تو پھر وہ جو ٹی آر پی لگی ہوئی ہے، جو ریٹنگ کے وہ پرانے معیارات ہیں، وہ تو ویسے ہی غیر متعلق ہو جائیں گے. پھر تو وہاں کامنٹ شو کریں گے، لائک شو کریں گے، وہ وہاں سے پتہ چلے گا کون کیا پسند کر رہا ہے، کس کا کیا ان پٹ آ رہا ہے. تو وہ پورا پیراڈائم شفٹ تو اس کے اندر ویسے ہی آ جائے گا اس میڈیم کے چینج کی وجہ سے. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی آگے چل کر کچھ چیلنجز ابھرے، اور ان کی نوعیت اور ان کے قد و قال بھی بدلتے نظر آ جائے. ہمیں اس میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ہم ایوالو ہو رہے ہیں.
میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے یاد ہے کہ 1 بجے ڈان اخبار پہنچا کرتا تھا ہمارے پاس، اور جو دور دراز کے شہر ہیں وہاں اگلے دن پہنچا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ٹی وی چینلز آئے اور اچانک آئے اور بہت زیادہ آئے، اور پھر بالکل ایک ٹرینڈ بدل گیا۔ ابھی دیکھیں کہ پھر سوشل میڈیا آیا تو پھر کچھ نئے امکانات ہیں، کچھ نئے چیلنجز ہیں، تو یہ ابھی شاید آگے بڑھے تو شاید سوشل میڈیا کی بھی یہ شکل نہ رہے، شاید اس کے اندر بھی کچھ اور چیزیں آ جائیں۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں بدل رہی ہیں، اس میں ری ایڈجسٹ ہونا ہوگا لوگوں کو۔ صحیح۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کچھ نام تو لیے سوشل میڈیا کے لکھاریوں کے، لیکن میرا تو ایک پراپر سوال تھا جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ سے اس پہ بات کریں۔ آپ چونکہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا پہ جو لکھنے والے لوگ ہیں مختلف موضوعات پہ لکھتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے لکھاری کی حیثیت سے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے اپنا نام بنایا، جو کسی اور جگہ نہیں لکھتے مین اسٹریم میڈیا میں، ان میں سے کچھ لوگ جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کو آپ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں یا جن کا آپ نام لینا چاہتے ہیں، 1-2 تو آپ نے لیے، کچھ اور اگر آپ۔ اچھا، مجھے حیرت یہ ہے کہ میں جن لوگوں سے سیکھتا ہوں اور اپنے کالم میں جن لوگوں سے کنسلٹ کرتا ہوں کہ میں یہ لکھ رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں جو میں دلیل دے رہا ہوں، یہ جو میں تھیسس ڈیولپ کر رہا ہوں، اس میں وزن ہے یا یہ فضول چیز ہے؟ صحیح۔ اس میں ایک تو خورشید ندیم صاحب ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور اختلاف اوپینین کا رہتا ہے، لیکن رائے دیانت سے مجھے وہ رائے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب ہیں، بالکل ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کے پائے کا انٹلیکچوئل پاکستان میں کم نہیں ہوگی۔ اب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب اخبارات میں 92 میں کچھ عرصہ انہوں نے لکھا، پھر شاید ان کی مصروفیات تھیں، وہ اب نہیں لکھ رہے، لیکن ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کو میں ایٹ دی ٹاپ آف دا لسٹ رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ میں صرف سوشل میڈیا میں نہیں رکھوں گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنسیا میں اس وقت ایٹ دا ٹاپ آپ کس کو رکھیں گے، تو میں ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کو رکھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریاض علی خٹک صاحب ہیں ایک، جی کراچی سے ہمارے دوست ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، ہاں مختصر لکھتے ہیں لیکن بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ اردو تو پھر آپ کی بھی بہت غضب کی ہے، لیکن میں آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں تو وسیع بابا میں پہلے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ جی مجاہد خٹک صاحب کی آپ یقین کریں کہ مجاہد خٹک صاحب کی بعض تحریریں پڑھ کے، اب یہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کو بہت بری لگے، کچھ لوگوں کو غیر معیوب لگے، لیکن ان کی بعض تحریریں پڑھ کے مجھے لگا کہ یہ سید ابوالعلا مودودی کی تحریر ہے۔ ہاں، ان کی خوبی ہے کہ مشکل موضوعات کو بہت عام فہم انداز میں بہت فکری پانی کر دیتے ہیں، بہت فکری طور پر مستحکم، بہت غیر معمولی فکری طور پر مستحکم آدمی ہے مجاہد خٹک صاحب۔ اگین سوال یہی ہے کہ وہ ریگولر کیوں نہیں لکھتے؟ ہم تو ان کی تحریریں یہی دیکھتے ہیں کہ یہ 2 سال پہلے لکھی گئی یا 2.5 سال پہلے لکھی گئی یا 3 سال پر، پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ حضرت صاحب کو تازہ چیز بھی آپ لکھا کریں، لیکن ہی از ونڈرفل رائٹ، بہت خوبصورت اور اتنی فکری پختگی کی ہے کہ اس کے اوپر رش کھاتا ہے۔ اچھا، اب مجھے ہو سکتا ہے کچھ نام اس وقت اچانک یاد نہ آئیں۔ ہمایوں تارڑ صاحب ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا بہت اچھا کام ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اچھا، ایک اور صاحب ہیں سجاد اظہر صاحب، انہیں ہم سوشل میڈیا کا آدمی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مطلب بہت اچھے فورمز کے اوپر لکھتے ہیں، لیکن جو ہماری دم توڑتی تہذیب کے بارے میں انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں نا، وہ بھی بہت غیر معمولی چیزیں، جیسے آپ کہیں نا کہ ایک سبجیکٹ کے اوپر ایک بندہ اتھارٹی ہے اور وہ کام کر رہا ہے، ہر ایک میری طرح ہر موضوع کے اوپر نہیں لکھ رہا بلکہ کسی چیز کے اوپر لکھ رہا ہے، تو وہ بھی ہے۔ اچھا، فرنود عالم بہت خوبصورت لکھتے ہیں، جی ہاں۔ سبوق سید بہت پیارا لکھتے ہیں۔ اچھا، مجھے اتفاق زیادہ نہیں ہوا ان کو، اگرچہ وہ تھوڑی سی سبوق سید صاحب کے لکھنے سے کچھ لوگ خفا ہو جاتے ہیں، اب وہ تو ٹارگٹ ہے نا کہ کوئی کیا لکھ رہا ہے، لیکن سبوق سید صاحب کی تحریر میں جو ادبی چاشنی ہے وہ بہت کمال کی ہے اور بہت خوبصورت۔ اچھا، اب کرکٹ کے اوپر جو تجزیے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اس میں جو ٹی وی کے اوپر ہو رہے ہیں اور اس میں جو اخبارات کے اوپر ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے اس سے اچھے تجزیے محسن عدید صاحب کر رہے ہیں۔ ہاں، اور محسن عدید صاحب کے سوشل میڈیا کے تجزیوں کے بعد ڈان نے محسن عدید صاحب کے تجزیے اپنے یہاں چھاپنے شروع کیے ہیں۔ یعنی محسن عدید صاحب کا آغاز ڈان سے نہیں ہوا، محسن عدید صاحب نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا
پھر وہ کچھ اور اخبارات میں بھی لکھتے رہے. میرا خیال ہے کہ عامر خان کوانی صاحب نے انہیں کیا کہ 92 کے لیے بھی وہ کچھ عرصہ لکھتے رہے. اب وہ ڈان کے لیے لکھ رہے ہیں. بہت بہت وہ انسائکلوپیڈیا ہیں آپ کی کرکٹ کا. ہاں, تو اس طرح کافی لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں معافی چاہوں گا اگر میں کچھ نام بھول گیا ہوں اس وقت, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اوور آل تنوع بھی زیادہ ہے, اس کے اندر چاشنی بھی زیادہ ہے, نئے لوگ ہیں, غلطیاں بھی بہت ہیں. لیکن ظاہر ہے اخبارات کے اندر اخبارات سے آپ اس طرح کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ان کی حیثیت استاد کی ہے. ہارون صاحب ہیں, خورشید صاحب ہیں, آزاد صاحب ہیں, بہت زیادہ ایک وقت سے گزر کیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئے ہیں, جوان ہیں, بچے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے اندر بہت تنوع ہے, بہت خوبصورتی ہے. اور میں آپ سے ایک اور عرض کروں کہ جو ہمارے ماڈرن تعلیمی اداروں کے لوگ ہیں وہ آرگومنٹ کے اندر دو فکروں کے بعد ہانپ جاتے ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے, یہ بھلے غلط ہو. جو مدارس کے لوگ ہیں, جو دینی مدارس کے لوگ ہیں, ان کے اندر دلیل سے بات کرنا, سلیقے سے بات کرنا, تہذیب سے بات کرنا یہ زیادہ ہے آپ کے ماڈرن اسکولوں کی نسبت. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مدارس کو مین اسٹریم میں لائیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو ہے نا کہ وہ مدارس کی وہ بات کہ جہاں پارٹی کی بات آ گئی وہاں تو ہر چیز کو اڑا کے رکھتے ہیں نا, لیکن عمومی چیزوں کو پرکھنے کا, ان کا جائزہ لینے کا جو ٹیمپرامنٹ مدارس کے آئے ہوئے بچوں میں ہے وہ آپ کے اسکولوں اور ماڈرن کالجز اور یونیورسٹیوں میں نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا کو کھول کے دیکھ لیں اور دلیل کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ جو بنیادی تعلیم بہت مضبوط ہوتی ہے نا. آپ بھی اپنی مضبوط کریں نا, آپ بھی اپنی ماڈرن تعلیمی اداروں کو ذرا قومی دھارے میں لائیں نا, انہیں بتائیں کہ پاکستان کی تہذیب کیا ہے. ہاں اچھا, ویسے آپ نے یہ بات چھیڑ دی ہے, میرا اگلا سوال بھی اسی موضوع پہ تھا. آپ نے مدارس کے طلباء کی تحسین کی ہے, توصیف کی ہے, لیکن ان مدارس سے وابستہ افراد کو آپ سے شکایات بھی بہت ہیں. ہمارے پاس سوالات کی صورت میں بھی آئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آصف صاحب تو ہماری بات سنتے نہیں ہیں, برداشت نہیں کرتے, بلاک کر دیتے ہیں بہت زیادہ ہمیں. تو میرا سوال جو اگلا تھا وہ یہ, اس وقت میری فیس بک پر کوئی بندہ بلاک نہیں. اچھا, آپ کی نئی وہ جو پروفائل بنائی ہے آپ نے, اچھا صحیح, نہیں بنائی, 1.5-2 سال ہو گئے اس کو. ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کل پرسوں بنا لی ہے. جو میری فیس بک پیج ہے, جو میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر اس وقت کوئی آدمی بلاک نہیں ہے. اچھا چلیے, یہ تو آپ نے بڑی اچھی خوشخبری سنائی ان لوگوں کو. تو سوال اگلا میرا یہی تھا کہ سوشل میڈیا پہ آپ ان کم لوگوں میں سے ہیں جو انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, کس طرح کے افراد کا رد عمل کیسا ہوتا ہے مختلف موضوعات پہ, آپ کے کالمز پہ یا آپ کے کامنٹ پہ, کس طرح سے دیکھتے ہیں, پلس اور مائنس دونوں اعتبار سے, کلاسیفیکیشن کیسے کریں گے؟ دیکھیے بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا بھی ہوتا ہوگا, صرف اچھا تو نہیں ہوتا ہوگا. نہیں بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, وہ جو بلاک ہوتے ہیں نا وہ کیوں ہوتے ہیں, میں ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. اچھا, بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ چونکہ میں جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو سچی بات ہے کہ جو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں میں لکھ دیتا ہوں. اس میں مجھے بعض دفعہ لوگوں نے سمجھایا کہ فلاں کو بھی تم نے ناراض کر دیا, فلاں کو بھی کر دیا, پچھلے مہینے تو تم نے فلاں کے حق میں لکھا تھا, اب اس کی اس بات پہ تم اس کے حق میں خلاف لکھ رہے. تو بھائی میں تو لکھتا ہوں ایشو ٹو ایشو. میرا نہ کسی سے جھگڑا ہے, نہ میں کسی کا پیٹ جرنلسٹ ہوں. میری رائے غلط ہو سکتی ہے, لیکن میں جو فیل کر رہا ہوں وہ میں لکھ دیتا ہوں. اب اس میں بعض اوقات جب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک پورا کارٹل ریئیکٹ کر رہا ہے, اور اس ریئیکشن میں کوئی دلیل نہیں ہے, وہ ایک ہلا بول ریئیکشن ہے. سوشل میڈیا میں ظاہر ہے ان کے کارکنان ہیں, ان کے لوگ ہیں, اس وقت پھر اس سے میں اوائڈ کرتا ہوں فار دا ٹائم بینگ. دلیل سے کوئی بات کر رہا ہو تو ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس میں ہے کہ کچھ لوگ, مثال کے طور پہ جب میں نے عمران خان صاحب کے خلاف لکھنا شروع کیا, خلاف سے مراد کی کچھ چیزوں پہ تنقید شروع کی, ہاں صحیح ہے, تو کچھ نئے لوگ جو پی ٹی آئی میں آئے یا جو مجھے اس زمانے میں جنہوں نے مجھے نہیں پڑھا کہ جب نواز شریف صاحب کے بھتیجے پر تنقید کرنے کی وجہ سے لاہور کے ایک بڑے ترم خان صحافی نے میرا کالم بند کر دیا تھا اخبار نے, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو عارف الوی صاحب ہیں انہوں نے پھر مجھے فون کر کے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ نے ٹھیک لکھا, لیکن یہ فلاں فلاں جو بھی اس وقت ایک رسمی سی بات ہوتی ہے. کچھ دوستوں نے بتایا کہ وہ جو اس کالم کی وجہ سے کالم ان کا بند ہو گیا.
تو بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں سے اس وقت یہ کہا کہ اگر عمران خان پہ تنقید کرنے کا حق آصف محمود کو نہیں ہے تو پھر عمران خان پہ تنقید کرنے کا حق کسی صحابی کو بھی نہیں ہے. عمران خان کے حق میں ہم نے لکھا, ہمیں اس سے امید تھی. عمران خان صاحب جب اقتدار میں آ گئے تو وہ اس امید سے جب ہٹ کے انہوں نے کوئی کام کیا تو پھر تنقید ہم نے نہیں کرنی تھی تو کس نے کرنی تھی. اس میں کچھ انتہائی مقامی قسم کے کارکنان جنہوں نے شاید پڑھنا اب شروع کیا ہو یا جو جذباتی زیادہ ہوں, وہ پھر آتے ہی یہ کر دیا وہ کر دیا. اب ان سے بندہ کیا بحث کرے, اس کو پھر آپ بلاک کر دیتے ہیں فور دا ٹائم بینگ. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ تیسری چیز جو بلاک ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کا سماجی ایک رابطہ ہوتا ہے. آپ چلتے پھرتے ہیں سوسائٹی کے اندر, آپ ان سے اٹھتے بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. اچھا, وہ آپ کے لیے اریٹیٹ کریٹ کر رہے ہیں ایک سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر. اب اس میں ایک بلا وجہ کا الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے جو آپ کے سماجی تعلق کو بھی خراب کر سکتا ہے, تو ان کو بھی کچھ دنوں کے لیے بلاک کر دینے میں افاقہ ہوتا ہے. ہاں, تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کو ان سے نفرت کی جاتی ہے. کچھ دن بلاک کر کے میں تو پھر ان بلاک کر دیا کرتا ہوں. میں تو بہانے تلاش کر رہا ہوں ان بلاک کرنے کے لوگوں کو. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں. اچھا, اگر میں اس طرح سے پوچھوں کہ مثلاً ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ٹاپ کی 2 3 4 5, ان کے جو فالوورز ہیں, ان کے ڈائی ہارڈ چاہنے والے ہیں, ان کے کارکن ہیں, ویل وشر ہیں, سپورٹر, ووٹر, ان کو الگ الگ سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس کا رد عمل کس نوعیت کا ہوتا ہے, نیگیٹیولی یا پازیٹیولی کیسا ہوتا ہے, الگ الگ کوئی آپ کریکٹرسٹکس ہوں گی نا, کچھ خصوصیات ہوں گی جن کی بنیاد پہ آپ ان کو الگ سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس طرح کے فلاں جماعت کے لوگ اس طرح سے دیتے ہیں رد عمل, فلاں جماعت کے لوگ اس طرح سے دیتے ہیں, کچھ اس طرح کا آپ نے کبھی غور کیا؟ جو تحریک انصاف سے آغاز کرتے ہیں, جی بالکل, جو تحریک انصاف کے دیرینہ لوگ تھے پرانے, صحیح, جو اب بھی پارٹی کے اندر موجود ہیں, جن میں کچھ منسٹرز بھی ہیں, جن میں کچھ سینیٹرز بھی ہیں, وہ تنقید کو برداشت کرتے ہیں. وہ تو لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, میچور ہیں, گرون اپ ہیں. لیڈر کی صرف بات نہیں ہے, لیڈرز اور بھی پارٹیوں میں بہت ہیں. اچھا, مجھے پتا ہے کون سے لیڈرز کس وجہ سے خفا ہوئے پڑے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں, جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے, صحیح, جو ٹن کوٹ یا جو ادھر ادھر سے آئے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں. مجھے یاد ہے, میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے علی اوان پہ بہت, اس پہ کیا نام, علی محمد خان صاحب پہ میں نے بہت سخت تنقید کی. اچھا, جس دن عامر خاکوانی صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی, اس دن انہوں نے اس تنقید کو ایسے ری انٹرپریٹ کیا, یا آپ کہہ لیں کہ ایسے انٹرپریٹ کیا کہ مجھے تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہونے لگ گئی. اچھا, تو انہوں نے اس کھلے دل سے, یعنی تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے خلاف کالم لکھتے ہوئے اس سے میرا سماجی تعلق خراب نہیں ہوا. علی اوان صاحب ہیں اسلام آباد کے, وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں. صحیح, علی اوان پہ میں نے سخت تنقید کی ہے, لیکن ہمارا دوستی پیار کا احترام کا تعلق موجود ہے. تحریک انصاف کا جو پرانا کارکن ہے عارف الوی صاحب کے خلاف میں نے تنقید کی ہے, کوئی خفا نہیں ہوا بندہ. لیکن جو اس کا ہے نا پارٹی کا کارکن, اس میں جو پرانا کارکن ہے نا, جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, صحیح, وہ ٹھیک ہے, وہ کارکن ٹھیک ہے. اوکے, جو نو مولود کارکنان آئے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے عمران خان پہ تنقید کی اسے تو بڑا بے ایمان کوئی نہیں. ان کے ہاں تھوڑا ریئیکشن زیادہ. ایک اور خرابی جو ہوئی ہے وہ ان کے شاید میڈیا سیل میں ہوئی ہے. تحریک انصاف کا جو میڈیا سیل ہے, اس میں شاید مجھے لگتا ہے, میرے پاس کوئی خبر تو نہیں ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں شاید نظریاتی لوگ کم ہیں, صحیح, اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں. اب وہ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں نواز شریف پہ تنقید کون کرتا رہا, زرداری صاحب کے دور حکومت میں ان پہ تنقید کون کرتا رہا, اور عمران خان کی سٹرگل کے سارے زمانے میں عمران خان کے ساتھ کون کھڑا رہا. انہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ بس ایک ڈیوٹی ہے, ہم نے یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے, ایسی کی تیسی کر کے رکھ دینی ہے جس نے عمران خان صاحب کے خلاف بات کرنی ہے. اچھا, اس سے ان کے لیے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے, یہ تحریک انصاف کے درینہ کارکن کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے اس تلخ جو رویہ اختیار کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر, اس سے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں. یعنی آپ کے لیے کسی نے 20 دفعہ آپ کے حق میں لکھا, 2 جگہ پہ آپ نے تنقید کر دی, آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا غیر اخلاقی زبان سے, یہاں سے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. تو تحریک انصاف کا اوورال تو میرا جو ہے ایکسپیرینس وہ بہت اچھا رہا. ان کی لیڈرشپ بات کا برا نہیں بناتی. ایک پہلو آصف صاحب, تحریک انصاف کے حوالے سے ایک پہلو پہ میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے کہ جس میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں
سیاست میں آئیں اور انہوں نے حصہ لینا شروع کیا. آپ کی کوئی ایسی آبزرویشن ہے کہ خواتین کے رد عمل میں اور مرد حضرات کے رد عمل میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ تحریک انصاف کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. نہیں، میں مجھے تو اس کا اتنا وہ نہیں، یعنی اچھا میں کوئی کیٹیگرائز نہیں کر سکتا. چلیے دوسری جماعتوں کی طرف چلتے ہیں. پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، اچھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا یہ کمال ہے کہ ان کے ساتھ نظریے کی بنیاد پر شاید وابستگی نہیں ہے لوگوں کو، مجھے لگتا ہے، اور اگر ہے تو بہت کم ہے. صحیح. لہٰذا وہ ایسی اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ لوگ جماتے ہیں کہ جو مرضی لکھتے رہو، ان کی جانے بھلا. وہ میاں صاحب ہے اور میاں صاحب کے چند وہ ہیں، اور زرداری صاحب ہیں اور زرداری صاحب کے کچھ نورتن ہیں، اور وہ وہاں پہ کوئی دیکھیے پبلک میں رد عمل وہاں پہ آتا ہے جہاں کسی جماعت کے ساتھ کارکن کا رومان وابستہ ہو. جماعت اسلامی پہ لکھیں گے جواب آئے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تنقید کریں گے سخت جواب آئے گا، عمران خان صاحب پہ تنقید کریں گے سخت جواب آئے گا. جہاں کارکن کا ایک رومانوی تعلق موجود ہے لیڈرشپ کے ساتھ، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. پی ایم ایل این میں کہاں کا رومان بیانیہ ہے، اور وہ بھی عین والا بیانیہ ہے. شاید پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن پیپلز پارٹی میں بھی وہ نہیں رہا. پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ ٹوٹ کر پی ٹی آئی میں آئے ہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ باغی ہیں، وہ بنیادی طور پہ چیلنج قبول کرنے والے لوگ ہیں. اور وہ جب عمران خان صاحب نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تو وہ اس طرف آ گئے. تو اس لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا، آپ نے جس طرح پی ٹی آئی کے جو پرانے لیڈرز ہیں ان کے بارے میں آپ نے بات کی کہ وہ برا نہیں مانتے، تو جو دیگر جماعتوں کے لیڈرز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، ذرا اس پہ بھی بات کیجیے. میرا خیال ہے کہ تنقید برداشت کرنے میں مسلم لیگ نون کا ہاتھ زیادہ تنگ ہے. اچھا، صحیح. زیادہ پیپلز پارٹی کے ہاں وسعت نظر موجود ہے، اور پاکستانی سیاست میں جن سیاستدانوں سے بات کرتے ہوئے آپ کو خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ یار بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت معقول بات کر رہے ہیں، بہت دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی مین اسٹریم پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں. اچھا. وہ آپ کی نیشنلسٹ پارٹیوں کے لوگ ہیں. اچھا. بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں، سینیٹر جہازیب جمال دینی، کوئی نہیں جانتا ان کو، مین اسٹریم میں نہیں ہے، گالیاں نہیں دیتے کسی کو، اس لیے ٹاک شوز کا ہارٹ کیک بھی نہیں ہے. لیکن سینیٹر جہازیب جمال دینی کیا کمال کے آدمی ہے. اچھا، اے ایم پی کے حاجی عدیل صاحب تھے، ان کے ہاں بھی یہ خوبصورتی موجود تھی. اچھا، اوور آل ان کے ہاں لیکن ان کے ہاں جو نیشنلسٹ ہیں ان کے ہاں کچھ اور پرابلمس موجود ہوتے ہیں، اور وہ ساری شائستگی اس ایک پرابلم پہ آ کے کوئی ایسی کو فکری گرا ہے کہ وہ آپ جتنی بھی دلیل دے لیں وہ گرا نہیں کھلتی، اور وہ گرا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. دیکھیں ہر طرف کچھ خوبیاں ہیں، ہر طرف کہیں نہ کہیں کچھ مسائل ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہوں گے، تو یہ مل کے یہ گلدستہ بنتا ہے. دیکھیں اسی طرح. اچھا، میرا خیال ہے آپ ذرا کچھ ہمارے دوستوں کے سوالات ہیں ہم وہ لے لیتے ہیں. آج کوئی تکنیکی ہمارے اس میں سافٹ ویئر میں پرابلم کی وجہ سے کامنٹس اس اسکرین پہ نہیں آ رہے، ورنہ تو میں یہیں پہ شو کر دیتا ہوں. تو میں اپنی اس پہ وال پہ جا کے پڑھتا ہوں، اور پھر آپ اس کا جواب جیسے دینا چاہیں وہ آپ دیتے رہیے گا. جب آپ ذکر کر رہے تھے فیس بک کے لکھاریوں کا، تو کچھ لوگوں نے کچھ نام لکھے جس میں ڈاکٹر مشتاق ہیں، جیسے زاہد مغل ہے، عمار خان ناصر ہے. جی یقیناً یہ لوگ تو بالکل اپنی اپنی شعبے میں میں اس پہ کچھ کہہ لوں. جی ضرور، بالکل. اچھا، مغل صاحب کو تو میں نے نہیں پڑھا، لہٰذا ان پہ تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا. البتہ میں نے ان کی تعریف سنی ہے ادھر ادھر، لیکن انفارچونیٹلی میں ان کو نہیں پڑھ سکا. ڈاکٹر مشتاق صاحب تو میں نے کہا نا کہ آدمی جب ابرپٹ سوال ہوتا ہے نا تو آدمی کچھ ایسے نام بھول جاتا ہے جو ادروائز ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں. اسلامک یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں، میں نے ایم اے انگلش اسلامک یونیورسٹی سے کیا، میں نے ایل ایل بی اسلامک یونیورسٹی سے کیا، میں نے ایل ایل ایم انٹرنیشنل لا کے کچھ سیمسٹرز اسلامک یونیورسٹی میں پڑھے، اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اسلامک یونیورسٹی میں کتنے صاحب علم ہیں لیکن کوئی سامنے نہیں آیا. ڈاکٹر غازی صاحب ہیں، ڈاکٹر غازی صاحب فوت ہو گئے، ڈاکٹر غزالی صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، آج بھی ایک استاد اور طالب علم کا رشتہ برقرار ہے، اچھا کالم لکھیں، فون کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کہاں ہم جیسا طالب علم، کہاں ہمارے استاد گرامی. اب اگر ڈاکٹر مشتاق صاحب نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا اور خوشی ہوتی ہے اور فخر ہوتا ہے
کہ اسلامک یونیورسٹی میں سے ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں جو بات کریں، رائے ساز ہیں. اور میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کا نام اگین آئی اپالوجائز، مجھے سب سے پہلے جو میں نے نام ان میں لینا چاہیے تھا ہو جاتا ہے. عمار خان ناصر بہت بہت خوبصورت، یعنی وہ اسلاف کی روایت لکھنے کے حساب سے، اس کے اسلوب کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، شائستگی، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف میرا ان سے کئی معاملات میں رہتا ہے، لیکن عمار خان ناصر بہت خوبصورت لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ آگے کچھ اور نام لیں گے تو کچھ اور نام بھی آ جائیں. چلیے. اچھا، یہ محمد صالح صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے مقابلے میں ہمارا پاکستانی میڈیا تو کافی مہذب ہے. اس پہ بھی آپ ایک کامنٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. انڈیا کے مقابلے میں آپ کا میڈیا کافی مہذب نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے. اوہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. انڈیا مارکیٹ بڑی ہے، زیادہ ہے. پتہ نہیں وہ ہم جو مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے کہ جو ہم ان کے چینلز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں وہاں انہوں نے گنوار اور بدتمیز لوگ بٹھائے ہوئے ہیں یا ان کی منڈی میں مال ہی یہی ہے، لیکن بہت غیر معیاری، بہت تھرڈ کلاس. ایک دفعہ میں شو کر رہا تھا، میرے ساتھ مارشل ریٹائرڈ شاہ لطیف صاحب تھے جی، اور کوئی ایشو تھا تو ہم نے انڈیا سے ایک جرنلسٹ فون پہ لیا. اور دیکھیں ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ ایک مہمان ہے، اس کا ہم نے احترام کرنا ہے. تو میں کافی دیر وہ روایت نبھانے کی کوشش کرتا رہا، اور وہ صاحب ان کو سوائے بدتمیزی کے، شاید صاحب موصوف کو کچھ نہیں آتا، اور انڈیا کے لیڈنگ جرنلسٹ تھے، تو ذہن سے نام نکل گیا، وہ سوائے بدتمیزی کے اور کچھ نہیں کراتے. آخر میں جب بات بہت ہوگی تب بھی ہم نے بدتمیزی نہیں کی. میں نے کہا جی کہ میں شاید صاحب میں ان کا فون کاٹ رہا ہوں، now this is too much. اچھا، ہم نے ان کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن وہ پہلی شروع سے ہی وہ یوں سمجھیے کہ he was literally barking. تو ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ نہ کریں، ہمارے لوگ ان سے بہت 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 بہتر. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، یہ لاہور سے ہمارے دوست ہیں شاہد ورک، بزرگان دین کو سلام، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور عامر توسین صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت اچھے عالم دوست ہیں کراچی سے. صوبیہ بطول ہیں ملتان سے، یہ کہہ رہی ہیں میڈیا بڑا طاقتور میڈیم ہے، یہ علمی، معلوماتی اور تہذیبی پرداخت کر سکتا ہے. اس میں اگر کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، خاص کر مین اسٹریم میڈیا پر، ان کو زبان کے معیار پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، زبان کا معیار تو گرا ہے بہت. قاضی عرفان واقعات سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا جناب. اچھا، یہ صوبیہ بطول کا ایک اور کامنٹ ہے کہ مدارس کے طلباء نسبتاً دلیل اور تمیز سے بات کرتے ہیں، مہذب اور لبرل نظر آنے والے نسبتاً زیادہ تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں، فوراً ذاتیات پہ آتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جی. عامر توسین صاحب، دونوں حضرات کی خدمت میں سلام. آپ کی گفتگو سے سیکھنے کو مل رہا ہے ڈاکٹر صاحب، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں جناب. ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. اچھا، سید ذکی صاحب کوئٹہ سے دیکھ رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کچھ عرصے سے مین اسٹریم میڈیا پہ ایک بھی ٹاک شو ایسا نہیں جسے بندہ جم کے دیکھ سکے. محترم ایاز امیر صاحب اچھی رائے دیتے ہیں، صرف ایک پروگرام تھنک ٹینک میں آئے ہیں. ہاں، ایاز امیر صاحب کے بارے میں کیا آپ کا تاثر ہے، کیا رائے ہے ان کی؟ میرے خیال افراد کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ان کی تحریر کی بات ہو رہی تھی، بہرحال ٹھیک ہے. رمضان رفیق صاحب ڈنمارک سے ہمیں جوائن کیا ہے، دیکھ رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں. عمار راجپوت، جواد حفیظ. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے لوگ نسبتاً سلجھے اور پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. شاہجہاں اقبال خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی امانت داری اور ان کی ٹیم کی کوتاہیاں کے جو دو پارٹ سمجھے جا رہے ہیں، کیا یہ شعوری یا لاشعوری طور پر صدارتی نظام کی طرف جانا نہیں ہے، یا آنے والے دنوں میں اس کے لیے راہ ہموار کرے گا؟ یہ ایک بحث ہے، اکثر افواہیں چلتی ہیں کہ صدارتی نظام عمران خان چونکہ ذاتی طور پہ بہتر ہے، ٹیم اچھی نہیں ہے یا اچھی نہیں مل رہی، تو اگر وہ صدارتی نظام کے تحت ہوتے تو شاید زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکتے. کیا کہتے ہیں اس پہ، کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، نظام تو آپ کھڑے کھڑے تو نہیں بدل سکتے. عمران خان صاحب کی حکومت تو 4 آدمی ادھر ادھر ہو جائے تو حکومت بھی دڑام سے گر جائے گی. عمران خان صاحب نظام کیسے بدل سکتے ہیں، صدارتی نظام کی طرف کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو بحثیں ہیں یہ پتہ نہیں کیوں کی جاتی ہیں. 18ویں ترمیم
وہ جی بدلا جا رہا ہے. بھائی اگر باقیوں نے 25 ترامیم کر لیں گی تو ایک عمران خان بھی کر لے گا, اس میں کون سا پارٹ ٹوٹ پڑے گا. باقیوں نے بھی 2/3 میجارٹی سے کی ہے, عمران خان بھی کر لے گا. اور سب سے فستائیت والی جو امینڈمنٹس تھی وہ بھٹو صاحب نے کی تھی. تو بات یہ ہے کہ اصل ایشو ہے بھائی, آپ صدارتی نظام لائیں یا آپ پارلیمانی نظام لائیں, آپ غریب کا سوچیں, آپ پاکستان کی ہیلتھ فیسلٹی کا سوچیں. پہاڑ میں گئے یہ کہ کس طرح آپ نے کیا کرنا ہے اور اشرافیت کو آپ نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. عام آدمی کو آپ صحت کا نظام اچھا دیں, اس کی تعلیم کا سسٹم اچھا کریں, اس کو انصاف کی فراہمی میں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں 18 سال خواتین قید گزار کے باہر آ جاتی ہیں تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بیچاری بے گناہ تھی, بری ہو جاتی ہیں. ان 18 سالوں کا حساب دینے کے لیے پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرے اس کے اوپر. آپ کے جیلوں میں 60% قیدی وہ ہیں جن کا ابھی مقدمہ چل رہا ہے, وہ پتہ نہیں کل کو بری ہو جائیں گے. ان کی معیشت آپ نے تباہ کر دی, ان کی فیملیوں سے آپ نے دور کر دیا. جیل کے اندر جیلز اوور کراؤڈڈ ہوئی پڑی ہیں. اسی لیے جھوٹی FIR ہوتی ہیں نا کہ بعد میں سزا ہو یا نہ ہو یہ 2 ہفتے جیل تو گزار کے آئے گا. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پہ 5 دن بندہ اندر گیا تھا اور 6 سال ہو گئے اس کو اندر, اور اب اس کو رہا کیا گیا. یہ پچھلے سال کی خبر ہے غالباً. تو بات یہ ہے کہ عام آدمی کو ڈسکس کیجئے, عام آدمی کے مسائل کے اوپر بات کیجئے. وہ بھلے آپ پارلیمانی نظام میں کریں, بھلے آپ صدارتی نظام میں کریں. آصف صاحب, مجھے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ عام آدمی کے مسائل کا ذکر کرنے والے لوگ, خاص طور پر کچھ ہمارے سیاستدان بھی اور میڈیا میں جو لوگ موجود ہیں, اس میں درد مندی کے ساتھ بات کرنے والے لوگ کم ہیں اور ایک فیشن کے تحت زیادہ بات ہوتی ہے. کیونکہ مجھے اس اشرافیہ میں یا جو ہمارے حکمران طبقہ ہے یا ایون معاشرے کی جو ایلیٹ ہے اس میں بھی کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی, کوئی درد مندی نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو, مثلا آپ چونکہ لائر ہیں, آپ نے ابھی مثالیں دی ہیں کہ ہمارا نظام انصاف, عدالتوں کا نظام کتنا ظالم ہے ایک عام آدمی کے حق میں, کتنے وہاں ظلم ہوتے ہیں, کتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں. اچھا, اس میں اب میں ایک قطع کلامی کر لوں. یہ جو ہم عدالتوں کے اوپر سیدھا پہنچ جاتے ہیں نا کہ ہماری عدالتیں یہ ہیں, یہ چیز پورا نظام. میری سنیں, آپ کے ایک جج کی ایک دن کی کورٹ کے اندر 250-300 کیسز ہوتے ہیں. آپ کا نیچے جو یہاں پہ اصل انگلی اٹھتی ہے وہ عدالت پہ نہیں اٹھتی, وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر اٹھتی ہے. آپ نے قانون سازی کیا کی ہے, 1.5 پونے 2 سال پرانے قوانین لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. میرے اوپر ایک کیس ہوا, میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں. میرے اوپر ایک کیس ہوا, نیچے سے اس کا فیصلہ ہو گیا, یہ لکھنے لکھانے کے حوالے سے ایک کیس تھا, اور وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. ہائی کورٹ میں وہ کیس 2.5 سال رہا. ان 2.5 سال میں میرے ساتھ جو اخبار کے ایڈیٹر تھے ان کو نوٹس سرو نہیں ہو سکا 2.5 سال میں ہائی کورٹ کا. اور پھر وہ خیر پیچ اپ ہو گیا تو وہ مقدمہ ختم ہو گیا, صلح ہو گئی. لیکن وہ نوٹس سرو کرنے کا آپ کا نظام اتنا پرانا ہے. بھیا واٹس ایپ آ گئے ہیں, اب بڑے جدید نظام آ گئے ہیں, وہ نوٹس جا رہا ہے, وہ آ رہا ہے, آپ کو بہت کچھ, سارا کام پارلیمنٹ کے کرنے کا ہے. پارلیمنٹ کرتی کچھ نہیں ہے, وہاں آپ گالیاں دیتے ہیں, شعر سناتے ہیں, چلے جاتے ہیں. 400 لاکھ روپیہ آپ ایک سیٹنگ کا ایوریج خرچ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے سیشن کے اوپر, ایک دن کا قریباً 4 کروڑ روپے. آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے؟ 10 منٹ آپ بات کرتے ہیں, آپ کا کورم پورا نہیں ہوتا, آپ گھر چلے جاتے ہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اجلاس سے 3 دن پہلے کی بھی حاضری ہوتی ہے ان کی, 3 دن بعد کی بھی حاضری ہوتی ہے ان کی. تو آپ پارلیمنٹ سے پوچھیں کہ آپ نے لیجسلیشن کیا کی ہے. عدالتوں کا قصور نہیں ہے, وکلا کا بھی اس میں اتنا قصور نہیں ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں, جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, وہ بھی عام آدمی کے مسائل کو اپنا موضوع بحث تو بناتا ہے, لیکن بس وہ برائے وزن بیعت ہی ہوتا ہے. ان کے یہاں کوئی درد مندی ہے نہیں, کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ واقعتاً اس کی حالت کو بدلنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں عمران خان میں تو نظر آتی تھی. عمران خان نے شوکت خانم بنایا, 2-3 مواقع ایسے تھے کہ عمران خان کے بارے میں میری عمومی رائے یہ ہے کہ عمران خان انسانی جذبات سے بے نیاز آدمی, انسانی جذبات احساسات وغیرہ نہیں ہے. یہ عمومی رائے ہے, میری رائے بھی یہی ہے. لیکن عمران خان کو میں نے 2-3 مواقع کے اوپر, جب یہ جو کچھ غریب عورتوں وغیرہ سے جب بات چیت ہوتی ہے تو غریب عورتوں, بالخصوص بوڑھی عورتوں کو دیکھتے ہوئے عمران خان کی آنکھوں میں نمی آتے میں نے دیکھی ہوئی ہے. چھوٹے بچوں سے, غریب بچوں سے ٹریٹ کرتے ہوئے عمران خان کی آنکھوں میں نمی آتے دیکھی ہوئی ہے. یہ وہ عمران خان تھا جس کو اقتدار میں لانے کی لوگوں نے کوشش کی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ شاید لوگوں نے اتنے ووٹ نہیں دیے کہ اپنی مرضی کی حکومت چلا سکے,
شاید وہ بے بس ہے, شاید کوئی ڈاکٹر فاسٹس کی طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہا. اب دیکھیں نا, یا تو سچی بات ہے, میں تنقید تو بہت کرتا ہوں عمران خان کے اوپر, کوئی کمی نہیں چھوڑتا, لیکن یا تو ہم نے عمران کو 2/3 دی ہوتی ہے, پھر تو گریبان پہ ہاتھ رکھتے. اب حکومت ایسے بنی ہے کہ مطلب کیسے بنی ہے, کس کس کو لے کے اس غریب نے حکومت بنائی ہے. اب پتہ نہیں, مطلب تنقید ہی کرنی چاہیے یا پتہ نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے, لیکن بہرحال عمران خان اس نظام کا حصہ بن کے ضائع ہو گیا. اب وہ بات نہیں رہی, اب نہ وہ امید رہی ہے, نہ وہ مطلب آپ کی انفرادیت رہی ہے. اب آپ کے طرز حکومت میں اور زرداری صاحب کے طرز حکومت میں اگر کوئی فرق ہے, یا عمران خان صاحب کے طرز سیاست میں اور شیخ رشید صاحب کے طرز سیاست میں کوئی فرق ہے, تو وہ میرے لیے بریکنگ نیوز ہوگی. اچھا, یہ تو آپ نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے پروگرام کے اختتام پہ. صحیح. بس یہ ایک آخری سوال اور ہے. عبداللہ آدم صاحب ہیں, کہتے ہیں پاکستانی معاشرے میں سیکولرزم کا نفوذ کس حد تک اور کن زاویوں سے بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے, بالخصوص میڈیا اور تعلیم کے میدان میں. ان موضوعات پہ چونکہ آپ لکھتے ہیں تو لوگ شاید آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں اگر کبھی سیکولرزم آیا تو اس کے ذمہ دار پاکستان کا مذہبی طبقہ ہوگا, اور پاکستان کے مذہبی طبقے کے علاوہ پاکستان میں کسی کی جرت نہیں ہے وہ پاکستان کو سیکولرائز کر سکے. خدا نہ خواستہ کبھی حادثہ ہو گیا پاکستان میں تو اہل مذہب کا شمار اس کے ہراول دستے میں ہو. یہ سیکولر لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان کو سیکولرائز کرنا. یہ اگر ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ کے مذہبی لوگ ہوں گے. یہ آپ نے بہت بڑی بات کی. آخر میں جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا کھولیں, تھوڑی سی اس پہ بات کریں. کیسے, کون کس طرح سے اس میں شریک ہے؟ اس پہ میرا خیال ہے کہ پھر کسی دن بات کر لیں. اچھا چلیے, تفصیل سے پھر بات کر لیں گے کسی دن. ہاں, یہ موضوع تو بہت بڑا ہے. بلکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ دوسرا شو ہم جلدی کریں, کیونکہ آج وہ سوالات براہ راست ہم نہیں لے سکے یہاں پہ اسکرین پہ, کچھ تکنیکی مسئلہ رہا, تو سوالات بھی بہت سے رہ گئے ہیں. اور یہ موضوع اور دیگر کئی موضوعات جو میں نے لکھ رکھے تھے کہ آپ سے ان پہ بات کریں گے, لیکن وقت بہت ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم کرتے ہیں, اگلے 2-3 روز کے اندر شیڈیول کرتے ہیں, اور اس پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ. امید ہے کہ آپ کے سننے اور پڑھنے والوں کو آپ کے ساتھ ایسی ملاقات اس طرح سے غیر رسمی کو اچھی لگی ہوگی. تو ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات کرتے ہیں. مع السلام.